بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی احکام الوضوء، وضو کے احکام کے بارے میں فصل، وضو کے احکام کے بارے میں فصل۔ ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، ارکان رکن کی جمع ہے۔ اربعۃ کا معنی ہے چار، فرائض یہ فرض کی جمع ہے، فرد یعنی ضاد کے ساتھ، عربی میں، اردو میں سے فرض کہتے ہیں۔ تو ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، وضو کے ارکان چار ہیں۔ ارکان الوضوء، وضو کے ارکان اربعۃ چار ہیں، وہی فرائضہ اور یہی وضو کے فرائض ہیں، وہی فرائضہ اور وہی وضو کے فرائض ہیں، یعنی انہیں فرائض بھی کہتے ہیں اور ارکان بھی کہتے ہیں، انہیں فرائض بھی کہتے ہیں اور ارکان بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پوچھے کہ وضو کے ارکان کتنے ہیں تو کیا جواب ہے کہ وضو کے ارکان چار ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں تو وضو کے فرائض چار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں تو آپ تو یہ تو پتہ ہو کہ چار ہیں، اگر کوئی پوچھ لے کہ وضو کے ارکان کتنے ہیں تو پھر آپ چپ شاہ بن جائیں کہ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے سوال دونوں طرح سے پیپر میں بھی آ سکتا ہے اور کوئی پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، وضو کے ارکان چار ہیں اور وہی اس کے فرائض ہیں۔ الاول، پہلا فرض، پہلا رکن کیا ہے؟ غسل الوجہ، چہرہ دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا، غسل الوجہ، چہرہ دھونا۔ وحدہ، اور اس کی حد کیا ہے؟ چہرے کی حد کیا ہے؟ ہا ضمیر کا مرجع وجہ ہے یعنی چہرہ۔ وحدہ، اور اس کی حد یعنی چہرے کی حد یہ ہے، طولاً، لمبائی کے اندر۔ طولاً کا معنی کیا ہے؟ لمبائی میں۔ لمبائی میں چہرے کی حد یہ ہے، من مبدئی سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن۔ مبدا کہتے ہیں شروع کو، مبدا کا معنی کیا ہے؟ شروع۔ جبہۃ کا معنی ہے پیشانی، جبہۃ کا معنی کیا ہے؟ پیشانی۔ اسفل کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ الذقن اس کا معنی ہے تھوڑی۔ ٹھیک ہے، ذقن کا معنی کیا ہے؟ تھوڑی۔ تو وحدہ، اور چہرے کی حد، طول لمبائی کے اندر، من مبدئی سطح الجبہۃ، پیشانی کی سطح کے شروع سے، پیشانی کی سطح کے شروع سے، الی اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک۔ پیشانی کی، سادے لفظوں میں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ وحدہ، ہو ضمیر کا مرجع وہی وجہ یعنی چہرہ۔ وحدہ، اور چہرے کی حد، عرضاً، چوڑائی کے اندر، کیا ہے؟ ما بین شحمتی الاذنین، شحمت کہتے ہیں لو کو، کان کی لو جو ہوتی ہے اس کو شحمت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شحمت کا معنی کیا ہے؟ کان کی لو۔ اذنین، یہ اذن کی تثنیہ ہے، اذنین، اذن کی تثنیہ یعنی اس کا معنی کان۔ تو وحدہ، اور اس کی حد، عرضاً، چوڑائی کے اندر، ما بین شحمتی الاذنین، دونوں کانوں کی لوؤں کے درمیان، کانوں کی، دونوں کانوں کی لو کے درمیان جو حصہ ہے یہ اس کی حد ہے چوڑائی کے اندر۔ یعنی سادے لفظوں میں کہیں تو ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی
لو تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. وحدہ اور اس کی حد یعنی چہرے کی حد عرضاً چوڑائی کے اندر ما بینہ جو درمیان ہے شحمتیل اذنینی دونوں کانوں کی لو کے درمیان. تو وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. اس کی لمبائی میں حد یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی کے اندر اس کی حد یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. والثانی اور دوسرا فرض، دوسرا رکن کیا ہے؟ غسل یدیہ دونوں ہاتھوں کا دھونا مع مرفقیہ اس کی کوہنیوں سمیت، مع مرفقیہ کوہنیوں سمیت. مرفقن کہتے ہیں کوہنی کو، مرفقن کہتے ہیں کوہنی کو. تو والثانی اور دوسرا فرض غسل یدیہ مع مرفقیہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. والثالث اور تیسرا فرض غسل رجلیہ مع کعبیہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. رجلن کہتے ہیں پاؤں کو، رجلن کہتے ہیں پاؤں کو، کعبن کہتے ہیں ٹخنے کو، کعبن کہتے ہیں ٹخنے کو. یہ جو پاؤں کے قریب ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو ٹخنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. والثالث اور تیسرا فرض غسل رجلیہ مع کعبیہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. والرابع اور چوتھا فرض مسح ربع رأسہ. والرابع اور چوتھا فرض مسح ربع رأسہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. رأس کہتے ہیں سر کو، ربع چوتھا، چوتھائی. ٹھیک ہے. ربع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوتھا. تو معنی یہ ہوا والرابع اور چوتھا فرض مسح ربع رأسہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. ہم جو وضو میں مسح کرتے ہیں تو ہم پورے سر کا کرتے ہیں، اور یہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جب پورے سر کا کیا تو اس میں چوتھائی سر کا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گئی اور فرض بھی ادا ہو گیا. لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. یعنی اگر سر کے 4 حصے کیے جائے نا تو ایک حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہوا. ٹھیک ہے. سر کے 4 حصے کریں نا تو ایک حصے کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں کہ ہم سنت ادا کرتے ہیں، اس میں فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور سنت بھی. تو اس لیے لیکن فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. تو وضو کے 4 فرائض ہوئے. نمبر 1 چہرہ دھونا، اس کی حد لمبائی میں کیا ہے؟ لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اور چوتھا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. ہم جو ترتیب چھوٹی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ چہرہ دھونا نمبر 1، نمبر 2 کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. تو یہ ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض تو پورے ہیں نا 4، تو ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں. ترتیب جب ہم وضو کریں گے تو پھر اسی ترتیب سے کریں گے جیسے ہے سنت. ٹھیک ہے. یعنی پاؤں آخر پہ دھوئیں گے، مسح اس سے پہلے ہے. یہاں صرف تعداد بتائی گئی ہے، وضو کا پورا طریقہ جو ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گا، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں صرف وضو کے فرائض بتا رہے ہیں کہ کون کون سے ہیں. وَسَبَبُهُ اور وضو کا سبب کیا ہے؟ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو کرنے کی حاجت کیوں پیش آتی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ وَسَبَبُهُ اور وضو کا سبب، وضو کا سبب. وَسَبَبُهُ ضمیر کا مرجع وضو ہے، پیچھے جو ہم نے آغاز میں پڑھا نا. تو وَسَبَبُهُ اور وضو کا سبب کیا ہے؟
استباحۃ مباح ہونا، جائز ہونا، استباحۃ جائز ہونا، ما لا یحل جو حلال نہیں ہے، الا بہ مگر اس کے ساتھ، یعنی وضو کے ساتھ۔ تو باب محاورہ یہ بنا کہ جو عمل وضو کے بغیر جائز نہیں ہے اس کا جائز ہو جانا، جو عمل وضو کے بغیر جائز نہیں ہے اس کا جائز ہو جانا۔ وضو کے بغیر کون سا عمل جائز نہیں ہے؟ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وضو کریں گے تو پھر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ قرآن کو ہاتھ لگانا، چھونا یہ جائز نہیں ہے وضو کے بغیر، لیکن جب وضو کر لیں گے تو پھر قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ وَسَبَبُهُ اور اس کا سبب، وضو کا سبب کیا ہے؟ استباحۃ جائز ہونا، ما لا یحل جو حلال نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے، الا بہ مگر وضو کے ساتھ۔ جو عمل وضو کے بغیر جائز نہیں ہے اس کا جائز ہونا، جو عمل وضو کے بغیر جائز نہیں ہے اس کا جائز ہونا۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے۔ وَحُكْمُ الْأُخْرَوِيُّ اور اس کا اخروی حکم کیا ہے؟ اور اس کا اخروی حکم الثواب فی الآخرہ، آخرت میں ثواب کا مستحق ہونا ہے۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ اور اس کا اخروی حکم الثواب فی الآخرۃ، آخرت میں ثواب کا پانا ہے، ثواب کا مستحق ہونا ہے۔ اخروی کیا ہے؟ آخرت کا، اخروی کا معنی آخرت کا، دنیاوی کا معنی ہے دنیاوی، ٹھیک ہے۔ تو وہ حکم الدنیاوی اور اس کا یہ دنیاوی حکم ہے، یعنی دنیاوی حکم کیا ہے کہ جو چیز وضو کے بغیر جائز نہیں تھی وہ جائز ہو گئی، نماز پڑھنا وضو کے بغیر جائز نہیں تھا وہ جائز ہو گیا، قرآن کو چھونا وضو کے بغیر جائز نہیں تھا وہ جائز ہو گیا۔ وہ حکم الاخروی اور اس کا اخروی حکم الثواب فی الآخرہ، ثواب کا مستحق ہونا ہے فی الآخرہ، آخرت میں۔ کافی ہے تو اور پڑھیں آگے، کافی ہے، چلیں آج کا اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔